شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عاقب حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک بیٹھک، اور ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی حافظ نویس صاحب۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب، یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، تو شوال کے روزے جو ہیں یہ رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بہت عمدہ سوال ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ شوال کے روزے رکھنا حدیث سے ثابت ہے۔ کتب حدیث کے اندر بہت سی روایات اس کے اوپر آئی ہیں کہ یہ روزے رکھنے چاہیے، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ان روزوں کو رکھنے کا جواز ہے اور یہ روزے رکھنے چاہیے۔ حدیث کے اندر اس کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، شوال کے روزوں کا حکم کیا ہے؟ ہمارے فقہاء نے شوال کے روزوں کو مستحب کہا ہے، یہ فرض و واجب نہیں ہیں۔ فرض جو روزے ہیں وہ رمضان کے ہیں، وہ گزر چکے ہیں، بے شک۔ بس یہ مستحب ہیں۔ اور اس کو رکھنے کی ترتیب یہ ہے کہ آپ یکم شوال کو نہیں رکھیں گے روزہ، بالکل، عید کا دن ہے، وہ عید کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ ہوں۔ آپ دوسرے دن سے لے کر اور شوال کی جو آخری تاریخ ہوگی اس تاریخ تک آپ اکٹھے روزے 6 روزے یا آپ تفریق کے ساتھ روزے رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 6 تاریخ کو روزہ رکھ لیا، پھر آپ کی ہمت نہیں ہوئی 9 تاریخ کو رکھ لیا، پھر آپ کی ہمت نہیں ہوئی 13 تاریخ کو رکھ لیا۔ تفریق کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں اور متصل بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ پورے مہینے میں آپ نے 6 روزے رکھنے شوال۔ جی پورے مہینے کے اندر آپ نے یہ 6 روزوں کو پورا کرنا ہے، لیکن یکم کو روزہ نہیں رکھنا۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ شرعی مسافر کی مقدار کتنی ہے؟ یہ ایک عام مسئلہ ہے، لوگ اس بارے میں کم جانتے ہیں۔ اگر اس کو میل کے اندر لے کر آئیں، میلوں کے اندر تو یہ 48 میل بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اس کو کلومیٹر کے اندر لے کر آئیں تو یہ بنتا ہے 77.5، لیکن آپ اس کو 78 کلومیٹر کر لیں۔ صحیح۔ 78 کلومیٹر اگر کسی شخص نے سفر کر لیا ہے تو اس سے آگے وہ مسافر ہے، شرعی مسافر ہے۔ اس کی جو 4 رکعتوں والی نماز ہے وہ 2 میں آ جائے گی، اور جو واجب ہے وہ اس کو ادا کرے گا۔ اور مسافر بن گیا ہے، اگر روزے ہیں تو روزوں کی اس کے اوپر حکم ہوگا کہ وہ روزوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں، حج تو ہم پہ فرض ہے، عمرہ جو ہے یہ سنت ہے یا واجب ہے؟ جی دیکھیے، یہ بات علامہ سغدی نے النطف فی الفتاوی میں یہ بات کہی ہے کہ عمرہ جو ہے نا یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ بلکہ علامہ سغدی نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ حج کی 2 قسمیں ہیں، ایک حج اکبر ہے اور ایک حج اصغر ہے۔ حج اکبر سے مراد وہ جو فرض حج ہے، جو ہر آدمی جو اس کی استطاعت رکھتا ہو اس کے اوپر جو فرض ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے، جو رمضان حج کے مہینے کے اندر آتا ہے۔ اس کے بعد جو حج اصغر ہے اس سے مراد عمرہ ہے۔ اور علامہ سغدی نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو عمرہ ہے یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں، اکثر لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے تو ایک سے زیادہ عمرے کتنے آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے 6 عمرے کر لیے، 7 عمرے کر لیے، یا ہر سال جاتے ہیں، تو بہت زیادہ عمرہ کرنے کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے یہ بھی مستحب ہے، ہمارے فقہاء نے اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ عمرہ کر کر اصل میں ایک بات اور کہوں کہ بھائی یہاں پہ میں نا لوگوں کو دیکھتا ہوں، لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں نا جی، تو وہ سب سے پہلے واٹس ایپ کے اوپر سٹیٹس لگائیں گے بالکل ایسے ہی کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب وہاں پر پہنچیں گے حرام باندھیں گے، اس کی تصویر فیس بک کے اوپر لگائیں گے، بیت اللہ کے سامنے ہوں گے تصویر کھینچیں گے میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں جہاں پر جا کر انسان اپنے آپ کو بھول جائے بالکل کہ یار میں کچھ ہوں، میری کوئی حیثیت ہے، میری کی وقت ہے۔ لیکن میں یہ بات کہتا ہوں، جو میرے لوگ بھائی سن رہے ہیں، جتنے سنیں، خدا را کوئی عمل تو ایسا کرو جس کے گواہ آپ اور جس کا کوئی گواہ نہ ہو۔ گواہ کوئی نہ ہو۔ مطلب یہ کہ آپ چپکے سے چلے جاؤ عمرہ کرنے، ہر انسان کو تو کوئی نہیں جانتا نا وہاں پہ، وہ تو کوئی شخصیت بڑی ہوتی ہیں، علماء بڑے ہوتے ہیں، سیاستدان بڑے ہوتے ہیں، وہ جب جاتے ہیں لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار وہ شخص آیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم عمرے کے لیے نکلے ہیں تو اب سٹیٹس یہ لگایا جاتا ہے، اگر ایک بندہ ایک سال میں 2 دفعہ نکل گیا، لکھے گا پہلی دفعہ
کہ میں نے پہلا عمرہ، اس نے جو اسٹیٹس لگا، دوسری دفعہ لکھ لے گا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دوسری بار میں حج عمرے کے لیے جا رہا ہوں. بالکل ایسے ہے. بھائی تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے، تم چپکے سے نکل جاؤ. اتنی بڑی تم عبادت کر رہے ہو، تم بیت اللہ میں جا رہے ہو، مسجد نبوی میں جا رہے ہو. یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر جا کر تو انسان مٹ جائے، مٹی ہو جائے. لیکن بدقسمتی کا یہ بھی معیار دیکھے کہ لوگ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے تصویریں لے رہے ہیں. جس نبی کریم نے منع کیا ہے تصویر کھینچنے سے، اسی رسول کے سامنے، اسی رسول کے روضے کے سامنے تصویریں ہیں. ہمیں اس حوالے سے ذرا سوچنا چاہیے، سوچ و بچار کرنی چاہیے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں. یہ میں بات اکثر کہتا ہوں کہ عشق رسول کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، بالکل، لیکن اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے. تو لہٰذا کوئی ایسی عبادت بھی ہمیں کریں کہ اگر اللہ رب العزت ہمیں وقت فوت ہو جائیں تو اللہ جب ہم حساب و کتاب میں پیش ہوں، اللہ پوچھے تو بندے کیا لے کر آیا ہے، تو وہ عمل اٹھا کے اللہ کو دے سکیں. سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ اس کے اوپر مجھے ایک قصہ یاد آ گیا. ولایت کے ایک بہت بڑے آدمی تھے، حضرت بھائی یزید بستامی علیہ رحمت. اور جس وقت فوت ہوئے، کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوئے تو اللہ رب العزت نے یہ بات پوچھی کہ بھائی یزید آپ کیا لے کر آئے ہو. یہ سوال اللہ تعالیٰ کا بنتا ہے، بھائی میں نے آپ کو زندگی دی، آپ کیا لے کر آئے ہو. بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ بڑے لوگ تھے، ان سے سوال بنتا تھا. اللہ رب العزت نے ان کو ولایت دی تھی، ان کو علم دیا تھا، ان کو اللہ رب العزت نے تصوف عطا کیا تھا. تصوف ایسا تھا کہ ان کے اپنے دل پاک تھے، اور ان کو یہ تھا کہ بھئی تم بھی لوگوں کے دلوں کو پاک کرو. تو بھائی عزیز کہتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا یار نماز کا کہتا ہوں. کہنے لگے پھر میرے ذہن میں آئی یار میری نماز میں تو نقص ہے. پھر کہتی ہیں یار میں روزوں کا کہتا ہوں. کہتی ہیں یار میرے ذہن میں آیا میرے روزوں میں بھی نقص ہے. کہنے لگے فوراً میرے ذہن میں آیا. میں نے کہا یا اللہ توحید لے کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ لیا اور کہا توحید لے کر آئے ہو. کیسی توحید؟ یاد کرو فلانی رات. یا اللہ کون سی رات، کیا ہوا؟ کہا کہ وہ رات یاد کرو جب تم نے دودھ پیا تھا اور تمہارے پیٹ میں درد ہو گیا تھا، اور تم نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی میں نے دودھ پیا ہے، دودھ پینے کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہو گیا. کہا تب ہمیں بھول گئے. ایسے ہی. کہا تب تمہیں فائل حقیقی نہیں یاد رہا، تب تم نے یہ بات کیوں نہیں کی کہ یہ درد بھی تو اللہ نے کیا ہے. تو کہنے لگے میں تو پریشان ہو گیا کہ یار یہ بات کیا ہوگی. بھائی عزیز بستامی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے کہا کہ بھائی آج اگر تمہاری مغفرت کر رہے ہیں، یاد کرو پھر ایک اور رات. ایک بلی کے بچے کو تم نے پکڑا تھا، اس کو سردی لگ رہی تھی، بس وہ بلی کے بچے کو اپنے پاس رکھنا، بس یہ بات تمہاری مغفرت کے سبب بن گئی ہے. سبحان اللہ. میں یہ بات لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی عزیز بستامی کو اگر نہیں جانتے ہو تو جان لو کہ بھائی عزیز بستامی اپنے ولایت کا امام ہے. سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے بہت پہلے کے یہ لوگ ہیں، یہ غالباً 3 صدی کے آدمی ہیں. تو اتنے بڑے آدمی کی اگر بلی کے بچے کی وجہ سے مغفرت ہوتی ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ کسی انسان کے ساتھ اگر ہم اچھا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں کیا دیں گے. اچھا مجھے ساتھ ہی ایک اور میرے ذہن میں سوال آیا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی شخص اس دنیا سے چلا گیا، اس کے نام کا عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کو اس کے نام کا عمرہ نہیں، اس کو ایصال ثواب کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے عمرہ کیا اور آپ یہ کہہ دو کہ اس کا ثواب جو ہے وہ اس فلانے صاحب کو پہنچ جائے. اس کو ثواب کی نیت سے اگر آپ کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں توبہ کی تعریف کیا ہے؟ توبہ، دیکھیے توبہ کی تعریف ایک عام سی یہ ہے، صوفیہ یہ تعریف کرتے ہیں ماضی پر ندامت، مستقبل کی ضمانت. یہ توبہ کی تعریف ہے. ماضی پر ندامت یہ ہے کہ یا اللہ ہو گیا، آنسو بہا دینے کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، کر گیا ہوں. مستقبل کی ضمانت یہ دینی ہے کہ یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا. لیکن اس کا تعلق جو ہے نا وہ زبان سے نہیں ہے. توبہ کا تعلق دل سے ہے. اللہ رب العزت کے ہاں جو معاملات طے پاتے ہیں نا وہ انسان کے دلوں کے حوالے سے پاتے ہیں، زبان سے نہیں پاتے. بالکل. زبان سے آپ کچھ بھی کہتے پھر. اس لیے اللہ رب العزت آپ کے باطن کو دیکھتے ہیں، آپ کے ظاہر کو نہیں دیکھتے.
تو توبہ میں یہ، اور دوسرے نمبر پہ جب آپ توبہ کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو آنسو گرائیں، اپنی آنکھوں سے آنسو نکالیں، اللہ رب العزت کے سامنے گرائیں۔ میں یہ بات کہتا ہوں، گناہ کس سے نہیں ہوتے؟ بالکل ایسے ہی انسان خطا کا پتلا ہے، ہے، بے شک۔ انسان خطائیں کرتا ہے، انسان بہکتا ہے، انسان کے بہکنے کے اسباب موجود ہیں، اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، اس میں مال ہے، اس میں عورت ہے، اس میں زمین ہے، اس میں یہ دنیا کے معاملات ہیں۔ بسا اوقات اللہ رب العزت سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ یا اللہ، یہ کیسی آپ کی عجیب دنیا ہے کہ اس کی قدم قدم کے اوپر آزمائشیں ہیں، بالکل، لیکن بچے گا وہی جس کے اوپر آپ کا فضل ہے۔ بے شک۔ تو اللہ رب العزت سے یہ بات کہنی چاہیے کہ یا اللہ، ہماری پشت کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیے۔ آمین۔ اللہ رب العزت جس وقت ہماری پشت کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیں گے، تمام معاملات بہتر ہیں۔ کامیابی مل جائے گی۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں جی، ہمیں، کیا فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ لوگ بڑے ہوتے ہیں، وہ صرف فرض نماز پڑھتے ہیں اور مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ دیکھیے، فرض نماز پڑھنے سے نا حاضری لگ جائے گی، یہ ہوگا کہ بندہ آیا ہے، لیکن بات یہ بنتی ہے اللہ رب العزت اس کے ذمے سے فرض ساقط کر دیں گے، لیکن جو سنت ہیں، جو سنت مؤکدہ ہیں، ان کا پڑھنا ضروری ہے۔ وہ نہیں پڑھے گا گناہ گار ہوگا۔ سنت موقع مؤکدہ، اب اس کی بات تعریف میں اس کو بتا دیتا ہوں۔ فجر کی 2 سنتیں فجر کی فرض سے پہلے مؤکدہ ہیں۔ بالکل۔ ظہر کی 4 سنتیں فرضوں سے پہلے مؤکدہ ہیں، موقع اس کے بعد کی 2 سنتیں کبھی مؤکدہ ہیں۔ صحیح۔ عصر کی نماز سے پہلے کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ مغرب کے بعد کی فرض کے بعد کی 2 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ عشاء کے نماز کی فرض کے بعد کی 2 سنتیں یہ مؤکدہ ہیں۔ وتر واجب ہیں۔ اگر ایک شخص وتر نہیں پڑھتا تو وہ زیادہ گناہ گار ہوگا بنسبت سنت کے نہ پڑھنے کے۔ اچھا مفتی صاحب یہ میں بتائیں وتر کا ذکر ہوا، ایک بات اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کہہ دوں۔ بالکل۔ وتر میں یہ ہے کہ اگر ایک آدمی وتر پڑھ رہا ہے، وتر کی 3 رکھتے ہیں، اس کو ایک سلام کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے، ایک سلام کے ساتھ۔ اب ایک شخص ہے، وہ دعائے قنوت اس کو نہیں آتی، تو وہ کیا کرے؟ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ لوگوں کو دعائے قنوت آتی نہیں ہے، تو وہ پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں۔ اخلاص پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے عاقب بھائی، یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ دعا کی جگہ پہ دعا آتی ہے، بالکل، دعا کی جگہ پہ صورت نہیں آتی۔ صورت نہیں آتی۔ اس کی جگہ پہ ہم لے کر آئیں گے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہم اس کو لے کر آئیں گے۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے مجھ جیسا، اس کو یہ بھی نہیں آتی، چلے مجھے یہ آتی تو ہے، میں ذہن کی بات کرتا ہوں، ایسے ہی ہے۔ تو اس کا اتنا ذہن بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 دفعہ یہ کہہ دے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ یہ دونوں میں سے اگر کوئی دونوں چیزیں کہہ دیتا ہے تو وہ دعائے قنوت کی جگہ کے اوپر آ جائیں گی۔ لیکن علماء اس کے ساتھ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اس کو چاہیے پھر بھی وہ دعائے قنوت سیکھے، کوشش کریں۔ دیکھیں کوشش کرنے سے کیا نہیں ہے، ایسے ہی ہے، ہم انگلش ہماری زبان نہیں ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، ہمیں انگلش بھی آتی ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن ایک اور زبان ہمارے ملک میں بولی جاتی ہے پشتو، حالانکہ دور دور سے اس کا ہمارا تعلق نہیں ہے، بڑے مشکل الفاظ ہیں، سیکھنے سے پشتو بھی آتی ہیں۔ اب چائنیز ہے، وہ بڑی مشکل زبان ہے، سیکھنے سے وہ بھی آتی ہیں۔ تو عربی یہ تو سہل زبان ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں، اس میں بڑی فصاحت ہے، لیکن سیکھنی چاہیے، آ جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے فجر کا 2 سنتیں جو ہیں وہ سنتیں موقدہ ہیں، اگر یہ کسی شخص کی رہ گئی ہیں، کیونکہ فجر کی 2 فرض کے بعد تو آپ سجدہ نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر یہ کب پڑھے؟ دیکھیے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، امام صاحب نے 2 سنتیں شروع کر دی ہیں، امام 2 فرض شروع کر دی ہیں، امام صاحب نے 2 فرض، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ مسجد سے خارج ہو کر یہ 2 سنتوں کو ادا کریں، یا کسی ستون کے پیچھے آ جائیں، یہ 2 سنتوں کو وہاں پڑھیں۔ ایسا نہ کریں کہ جس امام صاحب جس صف میں نماز پڑھا رہے ہیں، جس صف میں نمازی کھڑے ہو رہے ہیں، اسی صف کے اندر آپ 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر اس کو ہو کہ اگر میں جتنی دیر میں سنتیں پڑھوں گا میری فرض نماز جماعت کے ساتھ رہ جائے گی، جی، اس تو کو چاہیے، اس صورت میں وہ 2 سنتیں بعد میں کب پڑھے؟ اس کی رہ گئی ہیں، اس نے 2 فرض ادا کر لی ہیں، پھر وہ کب پڑھے گا؟ پھر وہ پڑھے گا جب اشراق کا وقت شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا، طلوع شمس کے بعد پڑھے گا۔ اور طلوع شمس کے نکلنے سے مراد یہ ہے کہ جو سورج کا روشنی ہے
وہ جس وقت 40 ہاتھ کے برابر آ جائے گی. مجھے یاد یہی پڑتا ہے، یہی مسئلہ ہے. اور جس وقت وہ واضح طور پہ روشنی اس کی دکھنے لگ جائے گی تو اس وقت وہ اپنی نماز پڑھے. لیکن مسجدوں میں عام طور پر وہ وقت لکھا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی زوال کا وقت کون سا ہے، اشراق کا وقت کون سا ہے. تو ایسا نہ کرے کہ امام صاحب کے 2 فرض ختم ہوئے اور اس کی 2 سنتیں رہتی ہیں وہ فوراً پڑھنے لگ گئے، ایسا نہ کریں. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا مجھے یہ ایک اور بات ہمیں بتا دیں کہ یہ جمعے کی کتنی رکعتیں ہیں؟ دیکھیے جمعے کی رکعتیں یہ ہیں کہ پہلے 4 سنت ہیں، اس کے بعد 2 فرض ہیں جو امام صاحب پڑھائیں گے، اس کے بعد پھر 4 سنت ہیں، اس کے بعد پھر 2 سنت ہیں، اس کے بعد 2 نفل ہیں. اس ترتیب سے جمعے کی رکعتیں پڑھی جائیں گی. پہلے 4 سنت، پھر 2 فرض 6 ہو گیا، پھر 4 سنت 10 ہو گیا، پھر 2 سنت 12 ہو گیا، پھر 2 نفل 14 ہو گیا. تو اللہ رب العزت یہ ہے کہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے. لیکن یہاں پر یہ بات میں کہوں گا، صراحت کے ساتھ کہوں گا، عمومی طور پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ امام صاحب نے سلام پھیرا، لوگ دعا بھی نہیں مانگتے، ایسے ہی مسجد سے نکل جاتے ہیں، وہ سنت نہیں پڑھتے. سنت یہ پڑھنی چاہیے، یہ سنت مؤکدہ ہیں. مسجد سے نکلنا ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ مسجد میں امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ ہم لوگ سنتے بھی نہیں، ہم بات کرتے ہیں. اس خطبے کو دھیان سے سننا چاہیے. اور اسی خطبے کے سننے سے مراد کی بات یہ بھی میں ساتھ مسئلہ ذکر کرتا ہوں. ہم کسی کو سلام کرتے ہیں، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. یہ بھی ساتھ ذہن میں رہنی چاہیے. اب یہ عمومی طور پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور یہ بھی میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ سلام کرنے کے اندر لوگ السلام علیکم نہیں کہتے، بعد السلام، بعد یہ بات بھی کہہ دیتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے، پورا سلام کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. مطلب سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. اگر آپ نے کسی نے آپ کے ساتھ سلام کر لیا تو آپ کو وعلیکم السلام کرنا واجب ہے. جی واجب ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ مفتی صاحب. جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری اسلامک بیٹھک. آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. مجھے اور مفتی صاحب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.